حج ایک عظیم عاشقانہ عبادت ہے۔ حج کی ایک ایک عبادت، ایک ایک رکن اور حج میں ادا کیے جانے والے ایک ایک عمل پر اگر غور کیا جائے تو اس کے ہر رکن، ہر عمل اور ہر کام سے عاشقیت کی ادا جھلکتی ہے، اور اس سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے سامنے قربان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک ادا کو، ان کا نام تو کیا، ان کی ایک ایک ادا کو اللہ قیامت تک زندہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے وہاں سے چلے گئے اور تنہا ان کو یہاں چھوڑ دیا، جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ پانی نہ گھاس، کچھ نہیں تھا۔ بچے کو پیاس لگی، حضرت ہاجرہ دوڑنے لگی، ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑی کی طرف، دوسری پہاڑی سے اس پہاڑی کی طرف، اور بیچ میں چونکہ نشیبی جگہ تھی تو وہاں سے اور زیادہ تیز رفتار کے ساتھ دوڑا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ ادا قیامت تک کے لیے ہر حج کرنے والے مسلمان پر لازم قرار دے دی گئی۔ آج حج کرنے والا ہر حاجی صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک دوڑ لگاتا ہے اور اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرتا ہے، وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں اور جو اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں، ان کا نام اور ان کا کام یہ سب قیامت تک کے لیے باقی رہا کرتا ہے۔ آپ جمرات کی رمی کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جب شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی اور آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم بچے کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنی اہلیہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یہاں تو نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دھتکارنے کے لیے کنکریاں ماری، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ یہ اس امت میں ہمیشہ کے لیے حج کا ایک رکن اور حج کی ایک عبادت قرار دے دی گئی۔ آج حج پر جانے والا ہر حاجی جمرات کی رمی کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ قربانی کی سنت کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اپنی خواہشات کو قربان کر دیں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق، حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے، تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور دنیا کی زندگی بھی ہماری بہتر ہوگی، اور یہ ہماری دین اور دنیا کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص اس دنیا میں زندگی کو میری مرضی کے مطابق گزارتا ہے تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو خوشگوار کر دیتا ہوں۔ یہ حج کا درس ہے، یہ حج کا سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے اللہ سے اور اپنے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی والہانہ عقیدت، محبت اور حقیقی عشق کا اظہار کرنا چاہیے، جس عشق کا، جس محبت کا، جس عقیدت کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔